ناظرین، دیوار ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں حمزہ کی خوبیاں دیکھنے کے بعد اور خاص طور پہ اریبہ کے لیے حمزہ کی محبت اور شفقت دیکھنے کے بعد سعدیہ بھی لگتا ہے کہ حمزہ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف شہیر کی چالوں کی وجہ سے عافیہ اور احمر کے رشتے کے درمیان دوری کی دیوار کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور کیا شارق نازنین کے نخرے دیکھتے ہوئے اسے منانے اس کی ماں کے گھر جائے گا، یا پھر ایسے نخرے کرنے والی عورت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے گا؟ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں احمر اور عافیہ کی۔ اب جیسا کہ احمر عافیہ سے ناراض تھا اور جب عافیہ احمر کو منانے کی کوشش کرتی ہے تو احمر اپنی شرط عافیہ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ کا بزنس اور آفس چھوڑنا ہوگا۔ احمر عافیہ سے اس کے باپ کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ اچھے سے جانتا ہے کہ شہیر یہ سب صرف عافیہ کو مجھ سے دور کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن احمر کی شرط سن کے عافیہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا باپ جو کچھ احمر کے لیے کہتا ہے شاید سچ کہتا ہے۔ شہیر نے عافیہ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تمہارا شوہر چونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کلاس کے مرد کبھی بھی اپنی بیوی کو خود سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ تمہیں طریقے سے یہ آفس چھوڑنے کے لیے کہے گا تاکہ تم گھر کے کاموں میں اور کچن کے کاموں میں مصروف رہو۔ عافیہ احمر کی شرط سن کے سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ احمر اتنا سیلفش کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈیڈ نے تو پہلے احمر کو بزنس جوائن کرنے کا کہا تھا۔ جب احمر نے صاف انکار کر دیا تو ڈیڈ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے میرے۔ بہرحال عافیہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتی ہے تو اپنی ماں ارم کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور جب اپنی ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو چونکہ ارم تو شہیر کی عادتوں سے آلریڈی اچھے سے واقف ہے تو وہ عافیہ سے کہتی ہے کہ یہ سب شہیر جان بوجھ کے کر رہا ہے تمہیں احمر سے دور کرنے کے لیے، اور اپنی ماں کی بات پر تو عافیہ کو یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ تبھی غصے سے یہاں سے نکلتی ہے اور سیدھی اپنے باپ کے گھر پہنچتی ہے۔ اتفاق سے شہیر کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ عافیہ آ رہی ہے، تو جان بوجھ کے فیک کال اپنے ڈاکٹر دوست کو ملا کے کہتا ہے کہ کیا مطلب، اگر میں نے جلد از جلد سرجری نہ کروائی تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن میں کیسے کروا سکتا ہوں، میرے اوپر کام کا بہت برڈن ہے، میرے پیچھے آفس اور بزنس کون سنبھالے گا؟ میں عافیہ پر بھی یہ سارا برڈن ڈالنا نہیں چاہتا، آخر وہ شادی شدہ ہے اور اس کی اپنی بھی زندگی ہے۔ لو جی، عافیہ جب یہ سب سنتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسی بات پر یقین کرے گی جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے۔ اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، بلکہ اپنے باپ کے لیے فکر مند ہو جاتی ہے اور شہیر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ڈیڈ، اگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پلیز آپ کو جلد از جلد سرجری کروا لینی چاہیے، جس پہ شہیر عافیہ کی مزید ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹا، اگر میں سرجری کرواؤں گا تو میری کیئر کرنے کے لیے میرے پاس کسی کو ہونا بھی تو چاہیے، میرے پاس کون ہے جس کے آسرے پہ میں اتنا بڑا رسک لوں؟ اب ظاہر ہے کہ عافیہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ سوچتی ہے کہ احمر کو میں بعد میں منا لوں گی، اور ویسے بھی جب احمر کو ڈیڈ کی سرجری کا پتہ چلے گا تو وہ خود احساس کرے گا اور مان جائے گا۔ تبھی عافیہ فی الحال اپنے ڈیڈ کی صحت کو امپورٹنس دیتے ہوئے انہیں فورس کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پلیز جلد از جلد سرجری کا ٹائم لیں۔ تو بھائی شہیر اپنی بیٹی کو احمر سے دور کرنے کے لیے اپنی جھوٹی سرجری کی پلاننگ کرے گا، اور ڈاکٹر تو ویسے ہی اس کا دوست ہے، اور ساتھ ہی عافیہ کو احمر کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھ لو بیٹا، تم تو یہاں رک جاؤ گی لیکن تمہارے مڈل کلاس شوہر کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ عافیہ نے پہلے بھی شہیر کی باتوں میں آ کے ایک غلطی کی تھی کہ اسلام آباد جانے سے پہلے احمر کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اسے نہیں بتایا تھا،
اور اس بار ایک اور غلطی کرنے جا رہی ہے کہ شہیر کی سرجری کا اور خود شہیر کے پاس رکنے کا بھی احمر کو نہیں بتائے گی، اور یہی بات احمر اور عافیہ کے درمیان دوری کی دیوار کھڑی کرے گی، کیونکہ عافیہ نے جب احمر سے سوری بولا تھا تو ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آج کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ اب عافیہ جب 2 دن تک گھر نہیں آتی تو احمر بھی عافیہ سے ناراض ہو جاتا ہے، ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس بار میں عافیہ کو کال کر کے نہ آنے کی وجہ نہیں پوچھوں گا۔ اب یہ سب ظاہر ہے کہ ماریا بھی نوٹ کرتی ہے، تبھی جب وہ گڑیا باجی سے ملنے جاتی ہے تو ان سے ذکر کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے عافیہ بھابی اور احمر بھائی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ احمر بھائی بھی 2 دن سے چپ چپ ہیں اور عافیہ بھابی بھی 2 دن سے گھر واپس نہیں آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ گڑیا باجی بھی یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہیں، احمر سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور یہاں پر لگتا یہی ہے ناظرین کہ ماریا جو لاسٹ ٹائم گڑیا باجی کے گھر آئی تھی اور یہ نوٹ کیا تھا کہ گڑیا باجی اور حمزہ بھائی الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں، شاید چھوٹی بہن ہونے کے باوجود اپنی بڑی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اگر اللہ نے ایک اچھا انسان آپ کی زندگی میں داخل کیا ہے، اس کا اتنا امتحان نہ لیں کہ وہ آپ کی خوشی کی خاطر اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ سے بہت دور ہو جائے اور پھر آپ کے پاس ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے۔ بہرحال فی الحال تو گڑیا ماریا سے کہتی ہے کہ میں خود تمہیں گھر ڈراپ کرنے جاؤں گی، اور جب گھر کے سامنے گڑیا کی بڑی گاڑی رکتی ہے، اندر سے ماریا اور گڑیا نکلتی ہیں۔ اتفاق سے بلال بھی اپنے بائیک پر اسی وقت گھر کے سامنے رکتا ہے اور بڑی گاڑی سے گڑیا باجی کو شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہوا دیکھ کر سوچنے پر مجبور تو ہو جائے گا کہ ہم بھائیوں نے تو گڑیا باجی کی زندگی تباہ کرنے کا فیصلہ کر کے انہیں گھر سے نکالا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج وہ ہم سے زیادہ بہترین زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ ہم بھائی ہیں جو کبھی بجلی کے بلوں پر اور کبھی کچن کے کھانے پینے پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ خیر ناظرین، لگتا یہی ہے کہ رانی کی طرح بلال کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے گڑیا باجی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے یہ معافی مانگیں تو گڑیا معاف بھی کر دے۔ ویسے اگر کسی کی اچھی زندگی دیکھ کر ہی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کیا احساس ہوا، کیونکہ رشتوں کا پتہ تو مشکل وقت میں چلتا ہے۔ بہرحال گڑیا بھی نوٹ کرتی ہے کہ حمزہ بالکل ایک باپ کی طرح اریبہ سے محبت کرتا ہے، اور جب سے اریبہ اس گھر میں آئی ہے ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی ہے، ورنہ بھائیوں کے گھر پہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا رہتا تھا اور اریبہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ اور پھر حمزہ جس طرح گڑیا کو بھی آگے بڑھتے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ گڑیا اپنا بزنس سٹارٹ کرے، تو یہی باتیں گڑیا کے دل میں حمزہ کی محبت پیدا کرنے کی وجہ بننے والی ہیں۔ تو یوں گڑیا، حمزہ اور اریبہ تو ایک ہیپی فیملی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، جبکہ دوسری طرف نازنین جو ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھی ہے کہ شاید شارق اسے منانے آئے گا، تو اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ جس طرح بلال اپنی بیوی رانی کو اہمیت دیتا ہے، احمر اپنی بیوی عافیہ کو اہمیت دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی نازنین کو اہمیت دینی چاہیے، بات بات پر اس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شارق جو ویسے ہی الٹی کھوپڑی کا انسان ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر نازنین اپنی ماں کے گھر ہے تو بس پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ ویسے بھی شارق جس طرح نازنین سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، تو ناظرین اکثر اوقات ایسے مردوں کے گھر سے باہر چکر چل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے شارق کا بھی باہر کہیں چکر چل رہا ہو اور وہ نازنین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے دوسری شادی کا فیصلہ کر لے۔ ویسے ناظرین، آپ کو دیوار ڈرامہ میں سب سے خوبصورت جوڑی کس کی لگتی ہے؟ سعدیہ اور حمزہ کی، احمر اور عافیہ کی، شارق اور نازنین کی، یا پھر بلال اور رانی کی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔